الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کی ہزاروں آیات میں سے ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو نعمتوں کو، تو تم ان کا احاطہ احصا نہیں کر سکتے، نہیں شمار کر سکتے. اور علماء نے یوں فرمایا ہے کہ نعمت بھی ایک دو تین کر کے نہیں، بلکہ نعمت کی ہر جنس کو لے لو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، کتنی نعمتیں ہم پر ہیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا. ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بیان فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایمان عطا فرمایا. کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ابو ہریرہ کو ایمان نصیب فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اللہ کا شکر ہے جس نے ایمان نصیب فرمایا. معلوم ہے 8.5 ارب سے زیادہ انسان ہے، 8 ارب سے زیادہ. اس میں 1.5 پونے 2 ارب ایمان والے ہیں، باقی سب بے ایمان ہے، ایمان کے بغیر ہے. جس کی طرف رشک سے دیکھتے ہو امریکہ ہے ایک ایسا ملک، اور اس کے صدر کو دیکھتے ہو ہائے کیسا بڑا آدمی ہے، جب چاہے جنگ چھیڑتا ہے، جب چاہے روکتا ہے، جب چاہے تنگ کرتا ہے، جب چاہے اسرائیل کے ساتھ ہو کر دنیا کی پٹائی کرتا ہے، جب چاہے ان کی سازشوں میں آ کر مسلمان ملکوں کو لڑوا دیتا ہے. ہائے کتنا بڑا آدمی ہے. کل قیامت کے دن آپ کو دیکھ کر کہہ رہا ہوگا ہائے کاش میں بھی مسلمان ہوتا، کاش میں بھی ان جیسا ہوتا. یہ ہمارے بیڑا میں بیٹھے رہے مسجد کے اندر چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹا بچہ پھر کہے گا کاش ہے میں بھی کم از کم ایسا ہی ہو جاتا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایمان نصیب فرمایا اللہ نے، اتنا بڑا احسان کیا. یہ جو 1.5 پونے 2 ارب میں نے ایمان والے بتائے ان میں میرے جیسے بھی ہیں جن کے پاس نام کا ایمان ہے. کام کے ایمان والے تو بہت تھوڑے، بہت تھوڑے. تو اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم نام کا ہی ایمان ہے. اچھی بات تو ہوتی کہ کام کا ایمان ہو، ایسا ایمان جو آدمی کو گناہوں سے بچا لے، ایسا ایمان جو آدمی کو نیکیوں پر چلا دے.
تو اللہ کا شکر ہے، ایمان کے ساتھ اللہ نے ہمیں متصف فرما دی، صفت ایمانی دے. اور ایمان میں تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے ہیں، سب شریک ہیں ایمان میں. اللہ تیرا شکر ہے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا. ہمیں وہ طریقے زندگی دے دیا جس طریقے زندگی سے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا فرماتے تو فضائل تھوڑی ملتے جو اس امت کو دیے گئے. جس نے گناہ کیا صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے اس نے گناہ کیا ہے. ہم صبح شام دن رات گناہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی دیکھ کر لوگ کہتے ہیں اوہو مولوی صاحب دعا کیجیے گا، مولوی صاحب دعا کیجیے. کم انعام ہے ایسے نبی کی امت میں، یعنی اسلام میں پیدا کیا کہ جو درود شریف اپنے نبی کے لیے درود کا تحفہ بھیجتا ہے. ابھی درود کا تحفہ بھیجا ہے، نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ 10 نیکیاں مل گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجہ بڑھا دیا. ایک دفعہ میں نے کون سا پہاڑ توڑا، میں نے کون سے کروڑوں خرچ کیے، ایک دفعہ درود شریف پڑھا. جیسے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں ایسے ہی اسلام پر اللہ کا شکر کہ اللہ نے مسلمانوں میں سے بنایا. اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت، قرآن کی نعمت کیوں کہہ رہے ہیں بڑی مہربانی، بڑا انعام ہے؟ ارے بھائی یہودیوں کے پاس بھی تو کتاب تھی نا، عیسائیوں کے پاس بھی تو تھی نا، تو کیا ہوا؟ سب بدل گیا. اب کہاں کھڑے ہیں؟ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں. ہمیں کیا دیا اللہ نے؟ قرآن. قیامت تک کے لیے سب کچھ باقی ہے، محفوظ. کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی اینکر، کوئی دانشور آ کر کے ہمیں کہے نہیں اللہ کا حکم یوں ہے اور یوں ہے، یوں ہے، نہیں کر سکتا. اللہ نے قرآن محفوظ کر دیا ہے. قرآن محفوظ کیا، اس کا لفظ محفوظ کیا، اس کے زیر زبر محفوظ کیے، اس کا ترجمہ محفوظ کیا، اس کی تعبیر محفوظ. کتنی بڑی نعمت ہے. اور قرآن ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عطا کی. اگر صرف قرآن ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر ہم میں سے ہر آدمی، جیسے میں نے کہا نا، اپنی مطلب یوں نکالتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن پر چل کر دکھا دیا قرآن کی زندگی ہے. آپ کو معلوم ہے بعض لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ جو مذہبی کچھ روایات ہیں، اگر یہ روایات نہ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کا وجود مشکوک ہوتا. پتہ نہیں چلتا کہ موسیٰ کے نام کا کوئی آدمی ہے. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 ہجری کو نکلے، اتنے صحابہ ساتھ. قرآن نہیں بیان کر رہے ہم، اتنے صحابہ ساتھ ہیں. پہلے فلاں جگہ رکے، وہاں پر احرام، پھر اس کے بعد فلاں جگہ رکے، پھر فلاں جگہ رکے، پھر مدینہ منورہ پہنچ گئے، مکہ مکرمہ پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی محفوظ ہو گئی. اگر ہم یہ کہیں
کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، تو دوسری طرف کیا کہیں گے کہ یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کیسی کیسی نعمتیں ہمارے پاس، لیکن افسوس ہے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کر اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، نہ نہ، وہ فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھ پاتے کہ الگ سے ایمان کے شکر کے لیے، شکرانے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ حالانکہ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ چند اعمال کو اختیار کرے۔ اس میں سے ایک عمل یہ بتاتے تھے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر کبھی کبھی اللہ کے کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ جو آدمی جس نعمت کا شکر ادا کرے گا، اللہ اس نعمت کو بڑھائیں گے، ختم نہیں کریں گے۔ خاتمہ بالخیر، ایمان پر خاتمہ، اس کا یہ بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑی ترکیب ہے۔ اور آگے ماشاءاللہ اللہ نے یہ جسم دیا، وہ ہمارا وہ بچہ آتا ہے نا، یہاں ساتھی آتا ہے، سماعت سے بھی محروم ہے اور گویائی سے بھی محروم آتا ہے یہاں۔ میں حیران ہوتا ہوں اس کو کیا سمجھ آتی ہوگی۔ نماز پڑھتا ہے، برابر والے کھڑے ہوتے ہیں تو بھی کھڑا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو ایمان کی تو آواز ہی نہیں آ رہی۔ آج میں فجر میں دیکھا، میرے برابر کے برابر میں تھا، وہ بیچارہ مسبوق ہو گیا، یعنی اس کی 1 رکعت چھوٹ گئی۔ وہ آیا، سب نے سلام پھیر دیا، وہ بیچارہ بیٹھا ہے، آواز آئی نہیں اس کو۔ اب جو ساتھی جیسے نماز کے بعد تھوڑے سے ریلیکس، تھوڑے سے ایسے ہو جاتے ہیں، جیسے ہی ہوا وہ جلدی سے کھڑا ہوگا، اس کو پتہ چل گیا۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، کبھی سوچو یہ نہ ہو کیا ہو۔ اتنی بڑی نعمت اللہ، کوئی شکر نہیں۔ مجھے اپنا حال یاد ہے، 2010 میں گھٹنوں کا آپریشن ہوا، کچھ بہتر ہو گیا۔ 15-20 دن کے بعد حضرت مولانا نور صاحب رحمہ اللہ عمرے پر جا رہے تھے، ڈاکٹر سے پوچھا کہ میں چلا جاؤں، میرے شیخ عمرے پہ جا رہے ہیں۔ کچھ سوچا پھر کہنے کا چلے جاؤ۔ اس نے سوچا ہوا کہ سمجھدار آدمی ہے، خیال کرے گا، کہا کچھ نہیں۔ ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے، سمجھدار ڈاکٹر ہے، چلو بھائی مزے ہو گئے۔ اب حضرت کے ساتھ ماشاءاللہ چل 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 عمرہ، اور پھر مسجد کے لیے، حالانکہ بالکل قریب ٹھہرتے تھے، پھر بھی پورا صحن، اور اس کے بعد پھر مطاف ہو۔ اس زمانے میں اتنا وہ نہیں تھا۔ 10 دن مکہ مکرمہ میں، اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، 2 دن گزرے، یہ لگا اٹھنا ایسا جیسے بم کی طرح پھٹے گا، اتنا شدید۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ساتھیوں کو، بیچارے خیال کرتے تھے، کندھے ان کے کندھے پر ہو کر کے تھوڑا تھوڑا، لیکن پھر برداشت سے باہر ہوا۔ ہسپتال گئے، ہسپتال میں انہوں نے وہ کر دیا، پلستر کر دیا اور دوا دے دی۔ ہمارے ایک ساتھی وہ دواؤں کا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے دوا جب اس سے وصول کی تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر نے تو یہ دوا لکھی ہے اور آپ یہ دوا دے رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہاں یہ والی موجود نہیں ہے۔ تو کہا اگر موجود نہیں ہے تو اس کے برابر برابر کی تو دیتے، یہ تو دوائی کسی اور چیز کی ہے۔ اور پھر آ کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت اس کو بھیجیں، گھر بھیجیں، یہاں نہیں ہوگا معاملہ۔ آ گئے، پھر جو دوسرا آپریشن ہوا، سب تکلیف، مہینہ 1.5 مہینہ، کتنا لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے۔ بعد میں صحت ہو گئی تو کہتے تھے ہم آپ کو دیکھنے کے لیے اس لیے آتے تھے کہ لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ مرنے والے ہیں۔ اتنا سا ہو گیا تھا، کمزور۔
जो मुझे फिजियोथेरापी कराने वाला आता था उससे रो रो करके पूछता था, ऐसा मरीज कभी देखा है? कहाँ देखा है? तो उसका क्या हुआ, बचा के मर गया? कहते नहीं, बच गया, ठीक हो गया, सही हो गया। तो जब महीनों के बाद पहली दफा दोनों पांव पर खड़ा हुआ, तो मेरा बच्चा, उसको मैंने ऐसे कंधे पर हाथ रखा और सबसे पहला जुमला मैंने ऐसे कहा, बेटा 50 साल की उम्र हो गई, आज तक इस घुटने का अलग से शुक्र अदा नहीं किया। आज एहसास होता है कितना कीमती था ये। तो यही वो पिलर है जिसके ऊपर ये बदन की धड़ इमारत जो है खड़ी हुई। तो देख रहा था वो लिखा था कि इस बदन के अंदर जो खून की रगें हैं, बड़ी ताजा खून की, साफ खून की, फिर वापस होने की बोले गंदे खून की, और फिर छोटी छोटी जो शरियाने होती, ये इन सबको मिलाओ, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, चौथा, कितना बनेगा? इतना बनेगा एक बालिग इंसान की दिल के जिस्म में जो रगे हैं, अगर उनको फैलाना शुरू करो तो पूरी दुनिया एक बार घूम कर या वापस, फिर करो पूरी दुनिया वापस, और फिर करो तो आधी दुनिया, 2.5 दफा दुनिया की गिर्द घूम जाए एक आदमी। कहां समेट के फिर रहे हो भाई? वो थोड़ा सा वो अतड़ियां होती है, उनके लिए भारी सी वो छल्ली, और वो उसको कि भाई ये ओजड़ी फेंक करके आना है। कैसा अल्लाह ने बनाया है भाई? 2.5 दफा इस दुनिया के गिर्द लपेट दिया जाए, ये इस एक इंसान के अंदर है। कभी शुक्र अदा नहीं कि अल्लाह तूने कैसा ये लगी गुर्दे। ओहो, ये जैसे हमारी मुट्ठी अगर बंद करे ना, तो बस इससे ज्यादा बड़ा गुर्दा नहीं होता। ये मुट्ठी बंद की ना हमने, गुर्दा इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता। ये 2 गुर्दे यहाँ लगे हुए हैं। और लिखा है, अगर उनको उनको अगर हम मशीन की शक्ल में जो सफाई करते हैं गुर्दे, वो काम करने वाली मशीन बना दें, तो एक सूटकेस के बराबर हो गए कम से कम। तो 2 सूटकेस यहाँ लटका के फिर रहे हैं, कभी महसूस हुआ? अल्लाह तेरा शुक्र है। बताया किसी ने, इटली में कोरोना के जमाने में एक आदमी, बहुत मशहूर हो गया था ये वाकया, आपने भी सुना होगा। एक दिन के लिए अस्पताल रखा गया, और जो बेहतर हो गई तबीयत, उसका घर जाओ, बिल सामने रखा, इतना बिल? जी आपकी तो ऑक्सीजन लगी हुई थी। तो ये रोने लगा, लाखों का बिल था। तो डॉक्टर कहता है उससे कि घबराओ नहीं, अगर पैसे नहीं है तो हम किसी फंड से तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। वो कहते नहीं, मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, एक दिन में तुमने लाखों का बनाया, मेरी 93 साल, 93 93 साल उम्र हो गई, अल्लाह ने आज तक 1 रुपया नहीं मांगा मुझसे। कितना पता है? 400 लीटर से लेकर 600 लीटर तक, इसके दरमियान में कहीं ऑक्सीजन हम रोजाना लेते हैं। हमारे एक दोस्त, उनके पास हम बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे कि मेरे एक रिश्तेदार खातून का इंतकाल हुआ, एक बच्ची जो उनकी बड़ी खिदमत करती थी, वो बेहोश हो गई। लोग होश में लाए कि गम में हो गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर बेहोश हो गई, फिर उसको होश में लाए, फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास ले गए कि भाई इसको बड़ा गम हो गया। उन्होंने देखा ना, गम नहीं है, गम तो अपनी जगह होगा, इसके जिस्म में खराबी हो गई है। क्या खराबी हो गई है? जिस्म तो पूरा सही है। कहा ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैस वो बाहर निकलती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है तो ये जगह खाली हो जाती है, ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। कभी सोचा मैंने इसको? कभी सोचा कभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालो, अब ऑक्सीजन अपना दे दो? चल रहा है निजाम।
وہ جو کہا کہ جنت میں ذکر مستقل ہو رہا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ذکر ہو رہا ہے کہاں؟ ایسے ہو رہا ہوگا جیسے تم سانس لیتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے سانس لے رہے ہو، ایسی جنت میں آدمی ہر وقت ذکر میں ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر نے بتایا ایسی خرابی یہ ہو گئی کہ جو اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ باہر نہیں نکل رہا ہے، جب یہ باہر نہیں نکلتا تو آکسیجن کے اندر جگہ ہی نہیں بنتی۔ کب شکر کرتے ہیں آپ؟ ایسا مال جیسے میرے باپ کا مال ہو، ایسے اس جسم کو استعمال کرتے ہیں اور دھیان بھی نہیں ہوتا کہ اس جسم کے دینے والے کی طرف کہہ دیں اللہ تیرا شکر ہے۔ صحت مند جسم دے دیا اللہ نے، ماں باپ بھائی بہن دیے، ان یتیموں سے جا کے پوچھو جو اس شفقت سے محروم ہیں، اور ان یتیموں سے جا کے پوچھو جو کسی اپنے ظالم رشتہ دار کے گھر میں، ظالم رشتہ دار کے گھر میں رہ کر کے ظلم کو برداشت کرنا ہے، کیا ان کی صبح ہے، کیا ان کی شام ہے، کیا ان کی رات ہے۔ ان ماسیوں اور نوکروں سے بدتر ہیں جو ماسیاں اور نوکریں کام کرنے کے بعد پیسے لے کر گھر جا کے تھوڑی راحت آرام حاصل کر دیں، ان سے بدتر زندگی ہے۔ اللہ نے کتنے مزے میں رکھا ہے، کتنی نعمتیں، تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ اچھا، یہ شیطان کو راندہ درگاہ کیا گیا، شیطان کو راندہ درگاہ، جاؤ میری اخرج منہا فإنک رجیم، مردود، نکل جا ہمارے یہاں سے۔ شیطان نے مہلت مانگ لی، کیوں مانگی؟ کھل کر کہا ہے، اور قرآن نے اس کو میرے آپ کے نقل کیا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آپ کو سمجھایا ہے اس کے اوپر، زبان سے اور عمل سے سمجھایا ہے۔ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں جو آپ سے مہلت مانگ رہا ہوں، کیوں مانگ رہا ہوں؟ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اس آدم کی وجہ سے میں اس جنت سے نکالا جا رہا ہوں، لہذا اس کی اولاد کے رستے میں بیٹھ جاؤں گا، جس اسلام کو جس تیرے رستے اس میں بیٹھ جاؤں گا، اور بیٹھ کر اس کو اغوا کروں گا، یعنی اس کو بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، کس طرف سے، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اس کی تفسیر لمبی ہے میں اس پہ نہیں جا رہا، یعنی ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر ناشکرے ہیں، کافر نہیں کہا، بار بار خطا کریں گے نہیں کہا، بار بار گناہ کریں گے نہیں کہا۔ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کا شکر نہیں ادا کریں، کامیاب ہو گئے نا وہ۔ اپنی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں، 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ رات سونے سے پہلے کہ اللہ تیری مہربانی آج کا دن عافیت سے گزر گیا۔ نبی نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب سورج اگلا نکل جائے اس وقت میں، نیا دن نکل گیا ہے، سورج نکل، اب دعا اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے کہو الحمدللہ الذی، اے اللہ تیرا شکر ہے، اقالنا یومنا ھذا، تو نے آج کے دن سے ہماری ملاقات کرا دی، یعنی آج کے دن بھی ہم زندہ ہیں اس دنیا کے اندر، ولم یہلکنا بذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے ہمیں رات کو ہلاک نہیں کر دیا۔ کیسے کیسے سمجھایا گیا ہے۔ اللہ شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل قیامت کے دن 3 گٹھریاں لائی جائیں گی، بعضوں نے بعض روایت میں گٹھریوں کے بجائے دفتر یعنی رجسٹر کا ذکر ہے، اور بعض روایت میں 3 دربار کا ذکر ہے۔ کچھ بھی سمجھ لو، سمجھانے کے لیے اس سے سمجھ جاویں، شاید اس طرح سمجھ جاویں، شاید اس طرح سمجھ جاویں۔ وہ 3 گٹھریاں، یہ نیکی کی ہے، یہ گناہ کی ہے، یہ نعمتوں کی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے نقل کیا کہ نعمتوں کی گٹھری میں سے ایک سب سے چھوٹی نعمت کو نکالا جائے گا اور کہا جائے گا
تو اپنا بدل نیکی میں سے نکال لے. سب سے چھوٹی نعمت کو نکال کر کے کہا جائے گا تم اپنا بدل اس میں سے نکال لو. بعض روایت میں اس طرح لکھا ہے کہ جو جتنا حق ہے تمہارا اتنا اس میں سے کھا جاؤ، یعنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. فرمایا یہ نعمت ان نیکیوں کو اپنے حق کے مطابق نکالتی رہے گی یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، باقی ساری نعمتیں باقی رہیں گی. اور روایت میں وہ گٹھری نیکی کی ختم ہو گئی، ابھی 2 گٹھریاں باقی ہیں، وہ گناہوں کی گٹھری اور وہ نعمتوں کی گٹھری، جس میں صرف ایک نعمت ابھی نکلی. کیا ہو رہا ہے، کس طرح پر چل رہے ہیں، کیا ظلم اپنے اوپر کر رہے ہیں. اس لیے شکر کو ایسا بنا لو جیسے سانس، لمحہ لمحہ شکر، لمحہ لمحہ شکر. حمال کے متعلق لکھا ہے، حمال ہے نا قلی، سامان اٹھانے والا، اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ سامان اٹھا کے چل رہا تھا، اس کا جو آدمی جس کا سامان تھا وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ قلی کہتا ہے الحمدللہ استغفر اللہ، ایک قدم اٹھاتا ہے الحمدللہ، دوسرا قدم استغفر اللہ، ایک قدم اٹھاتا ہے الحمدللہ استغفر اللہ. حیران ہو گیا، یہ سارے راستے. جب گھر پہنچا دیا سامان اس نے پوچھا میں نے دیکھا عجیب، ایسا کوئی اور نہیں دیکھا، ایک قدم الحمدللہ ایک قدم استغفر اللہ. تو کہنے لگا بات یہ ہے اللہ کی نعمت، سامان اٹھا کر چل رہا ہے، مشقت میں ہے، کسی کی ملازمت کر رہا ہے، انتظار میں کھڑا ہوگا کہ کوئی مجھے بھی تھوڑا سا سامان اٹھانے کا موقع دو. کیوں؟ کیا بیکار ہے میں؟ نہیں بیکار میں نہیں، میں سامان اٹھاؤں گا تو کچھ کماؤں گا، کچھ کماؤں گا تو لے کر جاؤں گا تو گھر والوں کو کھلاؤں گا. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ تو نے میرے پر کتنی مہربانیاں کی، میرا جسم صحت مند بنایا، ملازمت کے بوجھ اٹھانے کے قابل بنایا، میرے پاؤں چل رہے ہیں، مجھے لوگوں نے ملازمت دے دی، یعنی کام دے دیا جس کے عوض مجھے اللہ تیرا شکر. اور جب الحمدللہ کہتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ یہ الحمدللہ یہ تو دل سے نکلا کہ نہیں نکلا، یہ صحیح طور سے اللہ کا شکر ادا ہوا کہ نہیں ہوا. تو پھر اس پر استغفار پڑھتا ہوں کہ اللہ یہ معاف کر دینا، جیسے تیرا شکر ادا کرنا چاہیے ایسے نہیں کیا ہے، استغفر اللہ، استغفار کرتا ہوں اور پھر الحمدللہ کہتا ہوں اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے استغفار کی توفیق دی. الحمدللہ استغفر اللہ. شکر ایسے جاری ہو زبان سے کہ جیسے سانس جاری ہو. سانس لینے والا سانس بھول سکتا ہے؟ تو اللہ کی نعمت کو استعمال کرنے والا اللہ کی نعمت کو کیسے بھول سکتا ہے؟ کون سا وقت ہے جس وقت ہماری نعمتیں پوری کچھ بھی نہیں کر رہے نا، کچھ بھی نہیں کر رہے، سر پر ابھی بادل ہے، برس رہا ہے، برسے گا تو کیا ہوگا؟ کھیتی اگے گی تو کیا ہوگا؟ اناج ملے گا، زندگی کا سامان ہوگا. بادل نہیں ہے، سورج ہے، سبحان اللہ، سورج کی گرمی یہ کھیتی کو پکا رہی ہے. اور اتنے متوازن اگر یہ سورج زمین سے پتہ نہیں کتنے میل کے، لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر ہوگا، یہ اگر 1 انچ قریب ہو جائے دنیا جھلس جائے، اور 1 انچ پیچھے ہو جاوے یہ دنیا برف بن جائے. اللہ تیرا شکر ہے، اتنا نظام بنایا. یہ میرا باورچی جو میرا کھانا پکاوے، کھیتی پکا رہا نا، یہ میرا ہیٹر مجھے گرمی بخش رہا ہے، بالکل متوازن. ہیٹر میں اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ گرمی ہوگی اس کو ادھر کرو، نہ کچھ نہیں کرنا. اور آخر میں اللہ کہے اس مہینے کا بل دے دو، ایسا بھی نہیں کہتے. وہ تو کہتے ہیں
یہ اتنی نعمتیں ہم تو تم سے کہتے ہیں تم پر فرض کیا ہم نے کہ تم 2.5% دے دیا کرو سال کے آخر۔ یہ بجلی کا بل 2.5% ہو سکتا ہے؟ یہ سانس کا میں نے کہا یہ بل 2.5% ہو سکتا ہے؟ سال کے آخر میں 2.5% دے دو اور مزے کرو، موج کرو۔ لیکن یاد رکھیے یہ موج بہت تھوڑے وقت کی ہے، ابھی آنکھیں بند ہونے والی ہیں، ابھی قیامت قائم ہونے والی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تو بڑے مختلف روایات میں تفصیلات فرماتے ہیں عرش کے پاس دیکھا، بلکہ روایت یاد یوں آئی اس لیے یہ روایت یاد آ گئی، کیف انعم، یہ جو نعمت ہیں ان سے میں کیسے لذت حاصل کروں، یہ نعمت اس کے مزہ کیسے اٹھاؤں۔ قد التقم صاحب القرن قرن، میں کیسے ان نعمتوں کو اس سے حز کیا کہیں گے، لطف مزہ اٹھاؤں، جبکہ جو سور والا آدمی وہ صاحب ہے، صاحب القرن اسرافیل، انہوں نے سور کو اپنے منہ میں لے لیا ہے، یہ نقشہ کھینچا ہے کہ میں یہ دیکھ کر آیا ہوں، اب میں کیسے مزہ اٹھاؤں چیزوں کا۔ سور منہ میں لے کر کھڑے ہیں، کیسے کھڑے ہیں، قدم رجلن اخر اخرى، ایسے کہ ایک قدم آگے ہے اور ایک قدم پیچھے ہے، ہوشیار بالکل۔ حنا جبہتہ، پیشانی جھکائے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی آدمی سننے کے لیے، واسغى سمعہ، اور کان لگائے ہوئے ہیں۔ پیشانی جھکی ہے، کان لگے ہیں، ایک پاؤں آگے ہے ایک پاؤں پیچھے ہے، کس چیز پر؟ ہاں انتظار ہو رہا ہے، متی یؤمر، حکم قال علیہ الصلوۃ والسلام، کس وقت حکم ہو جائے گا، پھونک دو سور۔ وما ظننت ان تبلغ الارض، مجھے گمان ہونے لگا کہ جانے میں نیچے زمین پر پہنچ سکوں گا یا اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ ہم کس انتظار میں ہیں، کس انتظار میں، یوں آنے والی ہے قیامت۔ اور اگر کہو کہ قیامت دور ہے تو میری قیامت تو میرے نزدیک ہے نا، فقط من مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ بھائی اتنی نعمتیں ہیں، کب شکر ادا کریں گے، کس کے انتظار میں؟ یہ وقت ہے شکر ادا کرنے کا، پتہ نہیں میری قیامت کس وقت قائم ہو جائے۔ تین درجے ہیں شکر، ایک شکر زبان سے ہے جس کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بتائیے، اٹھ جاؤ نیند سے الحمدللہ الذی احیانا، وقت ہو دن نکل گیا الحمدللہ الذی اقالنا یومنا، کھانے کے ناشتے کے لیے بیٹھے ہو، ہاں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اس سے پہلے گئے تھے واش روم باتھ روم، فارغ ہو کے نکلے، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنا العذاب، الحمدللہ الحمدللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، بار بار شکر، بار بار، یہ زبان کا شکر ہے، ایک دل کا شکر ہے، ہر لمحے ہر لمحے۔ ہر لمحے دل میں یہ احساس ہو، میں اکثر کہتا ہوں کھانا سامنے آ جائے، ہاں بسم اللہ پڑھنے سے بھی پہلے کھانا دیکھ کر آدمی سوچے اے اللہ، یعنی کھانا دیکھ کر کھانا دینے والا یاد آ جائے، اللہ تو نے کیا کیا کھلایا۔ تمہاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نہیں کہتا کہ مرغن کھانے اور لذیذ کھانے اور ایسے مزیدار کھانے کھانا حرام ہے، میں نہیں کہتا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کے جو امیر تھے
मौलाना साहब रहमत के साहबजादे, अरे मैं नहीं कहता कि अच्छे मुरक्कम और बेहतरीन खाने खाना ये हराम है, नहीं, लेकिन जब ऐसा खाना सामने आए तो याद कर लो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। वो जो सख्त भूख की हालत में अबू बकर रास्ते में बैठे गर्मी के अंदर, और उमर, अरे उमर इस गर्मी में तुम कहाँ? कहा कहा आप कैसे? कहा भूख से तंग होकर बाहर निकल आया हूँ, बैठा नहीं गया। उमर ने कहा मेरा भी यही हाल है, भूख से तंग आके बाहर निकल गया हूँ, घर में बैठा नहीं गया। दोनों बैठे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, पूछा कैसे बैठे हो, बताया, अल्लाह के नबी मैं भी इसी वजह से बाहर आया। कहा चलो चलते हैं अबू अयूब अंसारी, उनके अबू अयूब घर पे चलें। और वहां गए, मालूम हुआ वो तो खेत में है, मैं किसी से बुलवाती हूँ, आप तशरीफ रखिए। उनको कहा गया, अरे खुश होकर के आए, आते हुए सोचा कि आप सब के लिए कुछ पेश करूं, तो रास्ते में से खजूर का बागनी के उसमें से खजूर का खोशा तोड़ कर ले आए, यहाँ रखा। घर में आते सबसे पहले बकरी ज़िबा की। हमारे यहाँ तो एक पाव गोश्त भी कम से कम 2 घंटे तो लगाता है बनने में, ये भी डाल वो भी डाल, ये भी डाल वो भी डाल, और ऐसा हो ऐसा। और तो छोटी सी बात, उन्होंने जनाब ज़िबा किया, और ज़िबा करके आग पे रख दिया। और लकड़ी की आग सख्त होती है, और उसको इस तरह किया। बेगम से कहा कुछ थोड़ी सी रोटियां पकाओ, थोड़ी सी रोटियां पकाई, रख दिया आप सब के सामने रख के, अबू अयूब ये तुमने खजूर का खोशा ऐसे तोड़ दिया, इसमें से अगर पक्की पक्की लेते तो। कहा नहीं अल्लाह के रसूल, बाज दफा वो अध कच्ची अध पक्की भी पसंद होती हैं, बाज दफा बिल्कुल कच्ची हो वो भी पसंद होती हैं, तो इसलिए वो खज्जी की शक्ल जो होती है। अल्लाह के रसूल सब ले आया हूँ, जो पसंद आए वो खाइए। अल्लाह के रसूल साहब ने रोटी ली, रोटी में से गोश्त का टुकड़ा उसके ऊपर रखा, लपेटा, और कहा ये फातिमा के घर दे आओ, उसने भी कई दिन से ऐसा कुछ नहीं खाया। जब ये सब कुछ हो चुका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर क़यामत के दिन इन नेमतों के मुतालिक सवाल किया जाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बोल पड़े, अल्लाह के रसूल इतनी भूख में इतने दिनों के बाद ये मिला है, इसका भी सवाल होगा कि शुक्र अदा किया था कि नहीं किया था, इसका भी सवाल होगा। कहाँ सवाल होगा? तो अल्लाह के रसूल फिर कौन सी नेमत है? कहा जौ की रोटी और ठंडा पानी मिल जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये नेमत मिल गई। तो एक रिवायत में खजूर पानी मिल गया, खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मिल गई। हम जो खाने खा रहे हैं इसका कितना शुक्र अदा करना पड़ेगा। एक एक दस्तरखान पे कई कई नेमतें हैं। और शादियों में तो हमारा अब ये हाल है कि गिनते हैं कितनी डिश होनी चाहिए, 6 डिश और 7 डिश। डिश तो समझते हैं ना, किस्म के खाने, 7 किस्म के खाने। अल्लाह के बंदे, ये 7 किस्म के खाने तूने अपने बेटी की शादी में लगा दिए, काश तू इसको रोक लेता, एक किस्म पर रखता, बकिया 6 लड़कियों की शादियां हो जाती। सवाल ऐसे थोड़ी होगा। कितनी बच्चियां हैं बेचारी इस वजह से घर में बैठी हुई, उनके पास, उनके वालिदैन के पास उनको देने के लिए, उनकी शादी करने के लिए कुछ रस्म और रिवाज ऐसे बन गए कि इसके बगैर शादी नहीं होती। उस बेटी का क्या जुर्म है? वो अपनी मर्जी से उस गरीब घराने पैदा हुई थी। मेरे अल्लाह की मर्जी थी कि वहां पैदा हो, लेकिन अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजकर एक जिंदगी सिखाई थी, ये इनफरादी इज्तिमाई जिंदगी। गरीब का हक है कि तुम उसको दो। पड़ोस, कैसा हक है पड़ोस का? जो पकाओ उसमें शोर, अगर ज्यादा नहीं पहुंचा सकते तो उसका शोरबा बढ़ा दो, शोरबा पहुंचा दो। क्यों? कि वो गरीब तुम्हारा पड़ोसी है, उसका हक है तुम्हारे ऊपर। तुम खाओ वो भूखा रहे, नहीं, सवाल होगा कैसा पड़ोस था। पड़ोसी का हक किसको याद है? पड़ोस, ये मेरा पड़ोसी है इसलिए मुझे ऐसा होना चाहिए, ये पड़ोसी है इसका ख्याल करना चाहिए। दीवार ऊंची मत करो ऐसी इतनी
کہ تمہارے پڑوسی کی ہوا رک جائے، اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر پڑوسی اجازت دے دے کہ ہاں تم اپنی دیوار اونچی کر لو، تمہاری ضرورت ہے، میں ہوا کو برداشت کروں گا، تو پھر دیوار اونچی کرنے کی اجازت۔ معمولی سب کچھ بھول گئے، کتنی نعمتیں اللہ نے دی۔ پڑوس کی لڑائیاں جھگڑے آسان ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے کہ تہجد پڑھنا آسان ہے، تہجد پڑھنا آسان ہے، جس پڑوسی سے جھگڑا ہو اس پڑوسی کو معاف کرنا بڑا مشکل ہے، بلکہ وہ لفظ استعمال کرے اس پڑوسی کو سلام میں پہل کرنا بڑا مشکل ہے۔ کہاں گئی ساری تعلیمات؟ جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے، خوب جانتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی گھر بیچ رہا ہے، ارے اتنی قیمت تو تمہارا گھر نہیں ہے؟ کہنے لگے یہ صرف گھر کی قیمت نہیں ہے، گھر کی قیمت تو اتنی ہے، یہ بقیہ پیسے یہ پڑوسی کی قیمت ہے، اتنا زبردست پڑوس تم کو دے کر جا رہا ہوں۔ یہاں تو دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس پڑوسی کو یہاں سے رخصت کر، میرا جینا حرام کر رکھا۔ سہل تستری رحمت اللہ علیہ پڑوس میں یہودی تھا، اور گٹر کا جو اس کا گندگی کا وہ ان کے گھر کے یعنی کنارے پر، ان کے گھر کی یعنی دیوار کنارہ تھا لیکن ان کے گھر کی دیوار کے سامنے قریب المرگ تھے۔ اس یہودی کو بلوایا اور کہا میرے بھائی تو نے جو اپنی گندگی کو ہمارے اس کے دیوار کے ساتھ کر دیا ہے، اس کو تو تبدیل کر دے۔ کہا حضرت سالوں گزر گئے، اب تو تم مرنے کے قریب ہو، اب تمہیں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم نے اتنے عرصے تک یہ رکھا، ہمیں تو اب خیال بھی نہیں تھا۔ کہا نہیں، خیال تو مجھے تھا، لیکن تم میرے پڑوسی تھے، لیکن میرے بعد میری اولادیں پتہ نہیں اس کو برداشت کریں یا نہ کریں، تم سے جھگڑا ہو جائے گا، میری زندگی میں اس کو دوسری طرف کر دو۔ وہ یہودی مسلمان ہو گئے۔ پڑوس تو ایسے ہوتے تھے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے مرنے کے بعد اس کے 4 پڑوسی، 4 تو پڑوسی کیسے مشکل سے ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں کیا بتایا گیا، کتنے گھر ادھر، 40 اس طرف 40 اس طرف، 40 آگے 40 پیچھے، یہ سب پڑوس ہے۔ کسی کے مرنے کے بعد اگر 4 پڑوسی یہ گواہی دے دیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا، یعنی اس کے ساتھ انہوں نے گڑبڑ نہیں کی نا، اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاری، انہوں نے کہا یہ 4 پڑوسی ایسے نکلے، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں ان پڑوسیوں کی گواہی کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت کی، ان گناہوں کی بھی جو ان کو پتہ نہیں تھے، وہ چپکے چپکے کرتا تھا۔ پڑوس کو کیا سمجھا ہے ہم نے؟ فریق سمجھا ہے، فریق سمجھتے نا، مقابلہ سمجھا ہے، مقابلہ۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرما دے۔ تو بھائی جو بات عرض کر رہا تھا، اصل موضوع تھا کہ شکر جو ہے اس کو حرز جان بنا لیں، پوری کوشش کریں دن میں کئی مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے۔ تو پہلا میں نے کہا زبان سے، دوسرا کہا دل سے، اور تیسرا عمل سے۔ آنکھ کا شکر، اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی، بینائی دی، اللہ تیرا شکر، اور دل اندر سے کہہ رہا کہ واقعی اللہ کا شکر، اور پھر اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، اس کا شکر۔ زبان سے ہو گیا، دل سے ہو گیا، اور جو نعمتیں ملی ہیں ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ اللہ کا شکر۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا اس کے لیے۔ بھائی دیکھو ہم خانقاہوں میں اس لیے نہیں آتے کہ ہم مزیدار بیانات سنیں اور اپنے کانوں کو جو ہے وہ گانا نہیں سنا چلو بیان سن لیا، نہیں، ہم تو اس لیے آتے ہیں اللہ ہمارا دل بنا دے، دل بنا دے۔ یہ ساری باتیں ہم نے اس لیے کی کہ یہ دل پر اثر ہو اس کا، جتنی زیادہ اس کا مذاکرہ کریں گے اپنے لوگوں سے، گھر والوں سے، دوستوں سے، دفتر میں کام کرنے والے ساتھیوں سے، اتنا اس کا فائدہ ہوگا، اور اس پر عمل کی کوشش۔ اب گھر جا کر کے یا یہیں سے ابھی سے سوچنا شروع کر دیں کہ میں ایسا کرتا ہوں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھ لیا کروں گا، لیکن الحمدللہ نہیں، ہم 2 دفعہ یا 3 دفعہ الحمدللہ کہیں، لیکن اس 3 دفعہ الحمدللہ میں دل ساتھ ہو، دل اس کے کہنے میں ساتھ ہو،
اور جس چیز پر الحمدللہ کہہ رہے ہیں وہ چیز اللہ کی اطاعت میں اور نیکی میں استعمال ہو رہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.